بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ زمانہ قدیم میں بنی اسرائیل ایک ایسی قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں اور برکتوں سے نوازا تھا، لیکن وہ اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے بالآخر رانہ درگاہ ہو گئیں، جبکہ یہی وہ قوم تھی جس نے مصر کے ظلم و ستم بھی برداشت کیے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس فرعون کے احوال بتانے والے ہیں جس نے اپنے جھوٹے دعویٰ خدائی کے لیے جب ظلم و تعدی کو اپنا شعار بنایا تو اللہ رب العزت نے اسے دریائے نیل کی بے رحم موجوں کے سپرد کرتے ہوئے اس کی لاش کو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنا دیا، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ نہ صرف اس کی لاش پر وقت کے ساتھ ساتھ گوشت کا اضافہ ہوتا ہے بلکہ ہر سال ایک مخصوص دن کو اس پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں تاکہ وہ فالتو گوشت سے اپنے معدے کی ضیافت کر سکیں۔ جیسا کہ اوراق تاریخ کی شہادت ہے کہ مصر کے ہر حاکم کو اس کے اصلی نام کی بجائے فرعون کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر وہ فرعون جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حکمران تھا۔ وہ اپنی جھوٹی خدائی کا بھی دعوے دار تھا، اور جب اللہ کے اس جلیل القدر پیغمبر کو حکم ہوا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکشی کر رہا ہے اور اسے اللہ کی وحدانیت کا پیغام دو، تو آپ حکم الہی کی بجا آوری میں دربار شاہی پہنچے اور منصب نبوت ادا کیا۔ تو اس بدبخت نے ہدایت قبول کرنے کی بجائے مزید سرکشی اختیار کر لی اور کہا کہ نعوذ باللہ یہ جادوگر ہے، اور پھر اس نے اس دور کے نامور جادوگروں کو آپ کے مقابلے کے لیے طلب کیا جنہوں نے اس شیطانی علم کے زور پر رسیاں آپ کے سامنے پھینکی۔ تو وہ سانپوں کا روپ دھار گئی، جس پر حکم الہی آیا کہ موسیٰ اپنا عصا ان کے سامنے پھینک دو، اور جو ہی آپ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک زمین پر پھینکا تو وہ ایک اژدہے کی صورت اختیار کر کے ان سب سانپوں کو نگلنے لگا۔ اس عمل کو دیکھتے ہوئے جادوگر جان گئے کہ یہ ہرگز جادو نہیں بلکہ کوئی آسمانی قوت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ سو انہوں نے وہیں توبہ کرتے ہوئے دین موسیٰ کو قبول کر لیا، جس پر فرعون نے سیخ پا ہوتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں آگ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، لیکن ان جادوگروں نے اپنے فیصلے سے پسپائی اختیار کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ نہ صرف جناب موسیٰ بلکہ آپ کے پیروکاروں کا بھی جانی دشمن بن گیا۔ حکم خداوندی کی بدولت آپ علیہ السلام کی پرورش بھی اسی فرعون کی ہاں ہوئی تھی، بلکہ ایک دفعہ جب آپ علیہ السلام نے اپنے بچپن میں اس کی داڑھی کو پکڑ کر کھینچا تو اس نے کہا کہ مجھے گمان ہوتا ہے کہ یہ وہی بچہ ہے جو آگے چل کر میری سلطنت کا دشمن اور اس کی تباہی کا باعث ہو سکتا ہے۔ لیکن حضرت آسیہ جو اس کی زوجہ محترمہ تھی اور جنہوں نے آپ کو گود لے رکھا تھا، فرمایا کہ یہ تو معصوم ہے اور ان باتوں کی تمیز نہیں رکھتا، جس پر فیصلہ ہوا کہ اس کے سامنے ایک برتن میں پھول اور دوسرے میں دہکتے ہوئے انگارے رکھے جائیں، اور اگر وہ انگاروں کو چھو کر پھولوں کی طرف متوجہ ہو تو فرعون کا وہم درست ہے۔ سو اسی طرح کیا گیا، اور جب وہ برتن آپ کے سامنے رکھے گئے تو آپ علیہ السلام نے آگ کا ایک انگارہ اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی، جس سے نہ صرف آپ علیہ السلام کا ہاتھ جل گیا بلکہ زبان مبارک بھی متاثر ہو گئی، جس کی وجہ سے تعمر بولنے میں آپ علیہ السلام کو مشکلات پیش آتی رہی۔ بعد از نبوت اور بیان کردہ جادوگروں کے اس واقعے کے فرعون نے بنی اسرائیل پر مظالم کی تمام حدیں عبور کر دیں۔ ادھر اسی عہد میں ایک اور بدبخت قارون، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی آپ علیہ السلام کے رشتہ داروں میں سے تھا، اپنے دور کا انتہائی دولت مند آدمی تھا۔ سو جب آپ علیہ السلام نے اس کے مال میں سے اللہ کی راہ پر خرچ کرنے کا حکم دیا تو وہ بھی آپ علیہ السلام کا مخالف ہو کر فرعون کا ساتھی بن گیا، جس کے بارے میں معتبر ترین شہادتیں ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے زمین نے اس کو اس کے خزانوں سمیت نگل لیا، اور اب فرعون کی فرعونیت میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا، جس کی بدولت بنی اسرائیل کی زندگی تلخ تر ہوتی گئی، اور بالآخر اللہ نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا وہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے ہجرت کر جائیں۔ اور اس مقصد کے لیے جب آپ علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں نے دریائے نیل کو، جو کہ راستے کی رکاوٹ تھا، اس کو عبور کرنے کا فیصلہ کیا، تو حکم الہی سے نیل کے درمیان یوں راستہ پیدا ہو گیا کہ اس کے دونوں جانب پانی کی دیواریں کھڑی تھیں، مگر جب درمیان کی جگہ خشک تھی جہاں سے گزر کر بنی اسرائیل بخیریت پار اتر گئے، جبکہ اسی دوران فرعون وقت بھی اپنے ساتھیوں سمیت نیل کے کنارے پر پہنچ چکا تھا، اس نے بھی اس راستے کو دیکھتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے ساتھ اس میں اتر جائیں۔ سو جب وہ اپنی اس تجویز پر عمل کرتے ہوئے نیل میں اترا اور ادھر بنی اسرائیل دریا کے کنارے تک پہنچ گئے کہ اچانک دریا کا وہ حصہ جو کہ حکم الہی کی وجہ سے وجود میں آیا تھا بھر گیا، جس کی وجہ سے فرعون اور اس کے ساتھی نیل کی بے رحم موجوں کے شکنجے میں آ گئیں، اور اب اس کے وہ ساتھی جو کہ اسے خدا مان کر اس کے ساتھ اللہ کے پیغمبر سے جنگ کے لیے آئے تھے، انہوں نے موت کو سامنے دیکھتے ہوئے چلا کر کہا کہ اے فرعون، پانی کو حکم دو کہ وہ ہمیں نگلنے سے باز رہے۔ لیکن اس موقع پر وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ فرعون جو کہ خود موجوں کے تھپیڑوں کی زد میں تھا، نہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا بلکہ چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ موسیٰ مجھے بچاؤ، میں تمہارے خدا کو تسلیم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اور اس منظر کو قرآن مجید نے کیا ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے
کہ ہم بنی اسرائیل کو پانی سے نکال کر لے گئے جب فرعون اور اس کے لشکر ظلم کی نیت سے ان کے تعاقب میں چلے، حتیٰ کہ فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے پکار کر کہا کہ میں بھی بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اب ایمان لانے کا وقت گزر چکا تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس سے پہلے کہ تو سرکشی اور ظالم تھا، لہٰذا اب توبہ کا وقت گزر چکا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اب تمہاری لاش کو ہی بچائیں گے تاکہ تم دوسروں کے لیے سامان عبرت بن جاؤ، اور اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ اس قرآنی حوالے کے مطابق یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس کا جسم آنے والی نسلوں کے لیے بطور عبرت محفوظ کر لیا گیا ہے، جو کہ 1898 میں دریائے نیل کے کنارے وادی شامو سے ایک آلود شدہ لاش کی صورت میں ملا، جس کو بعد ازاں قاہرہ منتقل کر دیا گیا، اور اس وقت سے لے کر اب تک فرعون وقت کی یہ ممی قاہرہ کے عجائب خانے میں دشمنان خدا کے لیے سامان عبرت کے طور پر موجود ہے، جس کا سر اور گردن اگرچہ سامنے ہے مگر جسم کا باقی حصہ کپڑے میں ملبوس ہے۔ اس بدبخت کی لاش پر مزید تحقیق کے لیے ایک شہرہ آفاق ڈاکٹر بورس نے اس کے جسم کے باقی حصوں کی بھی تصاویر لی اور اس کی موت کے اسباب تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن بعد ازاں اس کی لاش کو فرانس بھی لے جایا گیا، جس کے بعد تمام تحقیقات کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی کہ اس کی موت کی وجہ اگرچہ گھر کے آب ہونا ہی تھا، تاہم فوری سبب اس کے سر میں لگنے والی وہ چوٹ تھی جو اس کی پیشانی پر لگی اور وہ جہنم کا رزق بن گیا، جبکہ یہ چیز بھی سامنے آئی کہ اس کی لاش زیادہ عرصے پانی میں موجود نہ رہی بلکہ اسے نکال کر ہنود کر دیا گیا، اور پھر ایک زمانے کے بعد یہ 19ویں صدی میں دنیا کے سامنے آئی۔ گویا اس وقت اس کی دریافت اس قرآنی شہادت کی تصدیق تھی کہ ہم اس کی لاش کو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنا کر محفوظ رکھیں گے۔ اس عہد میں یہ رواج عام تھا کہ فرعون مصر کی لاشوں کو محفوظ کرنے کے لیے ہنود کر دیا جاتا تھا، جن میں سے کئی آج بھی محفوظ ہیں، لیکن مقام حیرت یہ ہے کہ اس لاش پر اب بھی نیا گوشت پیدا ہوتا ہے، جس کو ختم کرنے کے لیے ہر سال 15 مارچ کو اس پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں، لیکن صاحبان علم و دانش جانتے ہیں کہ اس کا حقیقت کے سامنے ہرگز کوئی تعلق نہیں، چونکہ یہ نظام فطرت کے اصولوں سے قطعی طور پر متصادم ہے۔ البتہ اللہ نے خود اس باغی کو نشان عبرت بنایا جس کی اس نے خود گواہی بھی دی، اور ہمیں اس سے آگے بڑھنے کی ہرگز کوئی ضرورت